دور جدید قسط نمبر 10 بیان حضرت مولانا مفسر قرآن سید اخلاق حسین قاسمی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بتعلق حضرت سلیمان علیہ السلام. موضوع ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آفادیت ائمہ کا مکمل نمونہ. 27 اکتوبر سن 2000. آڈیو سی ڈی وی سی ڈی محمد صادق. فون نمبر 9899634768. آرٹسٹ ڈاکٹر عقیل احمد. اعوذ باللہ. اصل مسئلہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کے واقعات میں یہ تھا، یہ اصولی بات کہ اللہ کا دین اور اللہ کی شریعت مرتب ہے، منظم ہے. یہ سارا نظام عالم جو اللہ نے ترتیب دیا ہے، یہ بھی ایک خاص ترتیب پر قائم ہیں. یوں ہی نہیں ہو رہا، چاہے جس وقت جو کام بھی ہو جائے، یہ نہیں ہو رہا. ایک نظام ہے آسمان و زمین کا، فطرت کا ایک نظام ہے اور اس میں ترتیب قائم ہے. اسی ترتیب پر یہ سارا عالم چل رہا ہے. ترتیب بگڑتی ہے، کام بگڑتا ہے، کام خراب ہوتا ہے. یہ اصل بات تھی. ضروری ضروری ہے، غیر ضروری ضروری ہے، غیر ضروری ہے. شریعت میں فرض فرض ہے، نفل نفل ہے. جو فرض کا مقام ہے وہ فرض کا ہے، جو نفلی عبادات کا مقام ہے وہ اس کا ہے. اس کو آگے پیچھے کرنا، اس سے بگڑتا ہے نظام شریعت. دو پیغمبروں کی مثال قرآن میں دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد نبی ہیں جن کی زندگی میں کبھی ترتیب بھی بگڑی، کبھی نہیں. داؤد بگڑ گئی، سہو ہوا جو کچھ بھی ہوا. حضرت سلیمان کی یہاں بگڑ گئی ترتیب، سہو تھا، اجتہادی غلطی تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شروع سے آخر تک جس طرح ترتیب و تنظیم کے ساتھ تاریخوں میں ملتی ہے، اس کی مثال نہیں ہے. قرآن کریم نے اس لیے رسول آخر الزماں کو اسوۃ حسنہ کہا ہے. اسوۃ حسنہ کیا معنی؟ بے مثال نمونہ، اعلیٰ ترین بے مثال نمونہ سعادت کا وہ رسول اللہ کی زندگی ہے. یہ ہے اس کا مطلب. کبھی سہو ہو جائے، کبھی نہیں ہوا. ترتیب بگڑ جائے، کبھی نہیں. مجبور کر دیا، غزوہ خندق کو میں نے بتایا، مجبور کر دیا عشاء کی نماز، عصر کی نماز نازا ہو گئی، گھیر لیا، نہیں فرصت دی. اور جب احساس ہوا کہ سورج غروب ہو گیا تو وہ بد دعا دل سے نکلی ہے کہ شاید کبھی ایسی بد دعا دل سے نہ نکلی کہ میرا اللہ قروب ہم نارا، الہی دشمنوں کی قبریں ہاتھ سے بھر دے. کیوں؟ نماز قضا ہو گئی، ترتیب بگڑ گئی. عصر کی نماز کو مغرب کے بعد قضا کے طور پر ادا کیا حضور نے، ترتیب بگڑ گئی. لیکن یہ ترتیب بگڑی مجبوراً،
اختیار سے نہیں بگڑی ہے کبھی نہیں. حضرت عائشہ سے پوچھا، حضرت عائشہ ام المومنین آپ تو رازدار ہیں، خانہ نبوت کے رازدار ہیں آپ کو رسول پاک کا کون سا عمل زیادہ حیرت انگیز نظر آیا اور اس کو دیکھ کر آپ کو تعجب ہوا؟ ہیں یہ ہے تعجب انگیز. آپ کی ایک ادا، کیا ادا کہ آپ بیٹھے ہیں، کیونکہ گھر میں آنے کے بعد آپ خالی نہیں بیٹھتے تھے، کان فی محنت آئے. اگر ہے تو دیوار چننے لگے، دیوار کی مرمت کر رہے ہیں. کچھ صحابہ ہے تو دیکھا کہ دیوار لید رہے ہیں آپ، یہ بھی ہوا ہے، کچھ اور ہوا ہے، بکری کا دودھ نکال رہے ہیں، کچھ اور کر خالی نہیں بیٹھتے تھے آپ. لیکن جب کبھی بلال اذان شروع کرتے تھے تو وہ کام چھوڑ کے اس طرح کھڑے ہو جاتے تھے جیسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کام سے. یہ تعجب ہوا ہے. اگر دیوار چل رہے ہیں تو وہیں چھوڑ دی، اگر بال بچوں سے ہنس رہے ہیں تو یوں کھڑے ہو گئے، اگر کھانے میں مشغول ہے تو یوں چھوڑ دیا. ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بجلی کا کرنٹ لگا دیا کسی نے، نہیں کھڑے ہو گیا، سب چھوڑ. تشریف ہے اللہ، مجھے اس پر بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ انسان ہے، فطرت ہے، ایک کام میں اگر مشغول ہے تو اس سے وہ فارغ کرتا ہے اپنے آپ. وہ یہ سمیٹ لو، وہ یہ سمیٹ لو، ہوا ہے 2 منٹ ٹھہرو چلیں گے، وہی کھانے سے فارغ ہو جاؤ، بس بیوی سے گفتگو ہو رہی ہے پوری کر لو. نہیں، اذان کی آواز آئی نہیں کرو. تو حیرت ہوتی ہے. یہ ہے ترتیب، یہ ہے حضور کی زندگی کی طرف. مذہب اسلام اور شریعت اسلام انتہائی مرتب ہے. ترتیب ہے، یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، سنت کے اندر بھی یہ سنت واجبہ ہے، یہ سنت غیر موقدہ ہے، یہ مستحب ہے، یہ اولیٰ ہے. پوری ترتیب ہے جو ہمارے فقہاء نے اس کو انجام دیا ہے، حضور کی زندگی پر غور کر کے انجام دیا ہے. یوں نہیں انجام دیا. اس کو بگاڑ دو، شریعت کا جو نظام اصل افادیت رکھتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا. حضور نے ارشاد فرمایا جب میری امت میں احداث ہوتا ہے، احداث کہتے ہیں کسی نیکی کے کام کو جاری کرنا. نیکی کے کام طرح طرح کے ہزاروں ہیں، نئے پرانے. پرانا نظام قائم ہے تو نئی نیکی نظر آئی وہ ایجاد کر لو، بھائی یہ کر لیا کرو. نئی جس کو بدعت کہتے ہیں. جب میری امت دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس نوع کی ایک سنت کو اٹھا لیتا ہے، پھر وہ قیامت تک واپس نہیں آتی. کیا معنی اٹھانے کی؟ سنت معدوم ہو جاتی ہے کیا؟ اٹھانے کے معنی یہ ہے کہ اس سنت کا اثر باقی نہیں ہے، اس بدعت کے جاری ہو جانے. اب مثال دیکھیے آپ، نظام اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا بنایا ہے، پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے ہمارے قمری حساب سے. قرآن کریم پہلے رات کا ذکر کرتا ہے پھر نہار، لیل نہار. گویا یہ وہ تصور دیتا ہے کہ جب انسان اول زمین پر آیا تو رات تھی. رات آئی ہے آرام کے لیے، وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار عشا. رات آئی آرام کر لو، پہلے آرام کر لو. اے آدم آرام کرو، رات کا وقت ہے آرام کرو. صبح ہو جائے تو کھڑے ہو جاؤ، اب معیشت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کام کاج کرو.
یہ ہمارے حساب سے زندگی کی ترتیب ہے، قرآن کے حساب سے۔ رات آئی، آدم آیا، رات کی کہا سو جاؤ، آرام۔ صبح ہوگی، اب محنت کے لیے کھڑے ہو جانا، پھر رات آئے تو آرام کر لینا۔ رات آرام فطرت ہے۔ ابتدا اسلام میں جب 5 نمازیں نہیں تھیں تو رات کو 2 رکعتیں ادا کرتے تھے لوگ چھپ چھپ کر، کہ ظالم قریش پریشان نہ کرے۔ 2 رکعتیں تھیں اور وہ بھی رات کو چھپ کر ادا کی جاتی تھی۔ یہ رات کی 2 رکعتیں چونکہ اور 5 نہیں تھی، اتنی صحابہ کے اندر بیٹھی دل میں کہ وہ 2 رکعتیں نہایت ضروری ہو گئی، رات کو پڑھتے تھے۔ اور بعض صحابہ اس نماز کے شوق میں ہاتھ پیر باندھ لیا کرتے تھے، چھپر سے اپنے ہاتھ باندھ لیے گلے تاکہ نیند نہ آئے، اگر اونگ آئے تو اڑ جائیں۔ یہ کرنا شروع کر دیا۔ بھائی اب اللہ نے رات بنائی تھی آرام کے لیے، اب ان 2 رکعتوں کے لیے رات کا آرام جانے لگا، فطرت کے خلاف تھا یہ۔ اللہ نے جو نظام بنایا ہے وہ بھی اس کا ہے، رات اور دن کا، شریعت بھی اس کی ہے۔ وہ کہتا ہے رات آرام کے لیے ہے۔ نفل نماز نے لوگوں کو تنگ کر دیا، اتنی اہم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے وہ ترتیب قائم کی، اصلی ترتیب قائم۔ 5 نمازیں فرض قرار دے لی جن کا تعلق دن سے ہے۔ رات کی 2 نمازیں رات کے سرے پر، ابھی رات شروع نہیں ہوئی، آرام کا وقت نہیں آیا، پھر آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اب تیاری ہے سونے کی تو عشاء پڑھ لو، ساری رات آرام کرو، اب یہ وقت آرام کا ہے۔ ایک آرام نیند کا اور ایک آرام زوجیت کا، اس کو بھی اللہ نے آرام سے تعبیر کیا ہے۔ مودتم ورحمہ، وہ بھی تمہارے آرام میں داخل ہے، تم جانو۔ اب اس آرام کو زحمت بنا لو، یہ آرام رکھو۔ وہ تعلق زوجیت کو راحت کے ساتھ گزارو، سلیقے، یا وحشیوں کے ساتھ گزارو، جانوروں کی طرح تم جانو۔ یہ اشارہ کیا۔ رات راحت کے لیے، راحت سونا صبح کا، اور راحت ازدواجی تعلق تم کو ایک رفیقہ حیات دے دی، آرام کرو۔ جب یہ 5 وقت کی نماز آ گئی تو رات کی نماز منسوخ کر دی گئی۔ تو فرمایا یہ رات کی نماز اب یہ نفل ہے، اس کا نام تہجد ہے۔ دل چاہے پڑھنا، دل نہ چاہے نہ پڑھنا، آرام کرتے رہنا۔ قائم کر دی ترتیب۔ وہ جو ہنگامی طور پر ترتیب بدل گئی تھی، نظام فطرت کی، اے رب بنایا ہے آرام کے لیے، کر رہے ہیں ہم، پڑھ رہے ہیں نمازیں اور ہاتھ باندھ لیے ہم، کہا وہ ہنگامی حالت تھی، اس کو منسوخ کرو۔ 5 نمازیں دن کی، رات مکمل آرام کی۔ تم چاہو 2-4 رکعتیں آخر وقت میں پڑھ لو، اس کو تہجد کہتے ہیں۔ آرام سے نہیں پڑھ سکو، تم پر کوئی مواخذہ نہیں کہ گناہ نہیں۔ تہجد کی نماز کی اہمیت، فرضیت ختم، ترتیب قائم ہے۔ دیکھا نا، اب ترتیب قائم۔ اذان دے دو، اذان دے دی۔ اذان دینے کے بعد شریعت کیا کہتی ہے؟ اب نماز پر متوجہ ہو جاؤ، نماز پڑھنی۔ اللہ کے گھر میں آ گئے، وضو کرو، تحیت الوضو ادا کرو، اذان کے بعد اللہ کی طرف توجہ، یہ اصل کام ہے۔ اب تم نے اذان کے بعد درود سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتے ہیں نا درود سلام، یہ ہمارے بھائی اہل بریلویت، درود و سلام تو بڑی نیکی ہے، لیکن ترتیب بگاڑ دی تم نے۔ نماز پڑھو، اذان سنو، گھر میں آؤ، وضو کرو، بیٹھ جاؤ، اگر وقت ہے متوجہ الی اللہ ہو جاؤ۔ اور رسول پاک نے کہا
کہ وضو اور نفل کے بعد جب نمازی نماز کا انتظار کرتا ہے، بیٹھا ہے انتظار کرتا ہے، یہ سارا انتظار کا وقت نمازی کے اندر شمار ہوتا ہے۔ تم نے درود سلام شروع کر دیا اذان کے بعد، ترتیب بگاڑ دی، اذان اور جماعت کی اہمیت ختم کر دی تم نے۔ کہتے یہ درود سلام پڑھ رہے ہیں، اور درود سلام تو پڑھ رہے ہو بعد میں پڑھو، یہاں کا آ گیا درود سلام اذان کے بعد۔ ادھر مسجد نے اذان بند کی، ادھر درود سلام پڑھنا شروع کر دیا اسی اذان کے بعد ہی۔ یہ ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ نماز اور کی اہمیت تم نے کم کر دی۔ اچھا، اور چلو آگے، معمولی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے؟ ان کی اطاعت کرو، اطاعت کرو، اطاعت کرو محبت کے ساتھ۔ محبت اطاعت کے لیے ہے، بے اطاعت محبت کچھ نہیں ہے۔ اطیعوا اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے تو اطاعت محبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اطاعت کو ہٹا لو، فضول سب کچھ نہیں۔ کیا کیا ہم نے حضور کے ساتھ محبت، جلسے کیے، کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جھنڈے نکالتے ہیں، حضور کا نام روشن ہو، یہ ہمارا خیال ہے۔ شریعت کا یہ خیال ہی نہیں ہے کہ جتنے کام تم محبت کے نام پر ایسے کرو گے اس سے رسول پاک کی اطاعت کی اہمیت گر جائے گی، گرے گی۔ ظاہری طور پر آپ سمجھ لیجیے کیوں نہیں گرے گی؟ جب وہ ایک مسلمان کا سارا زور خرچ ہو گیا، جلوس جلسہ ہنگامہ، یہ کر لیا وہ کر لیا، جل ٹھنڈے ہو گئے، اطاعت کیا کہے گا؟ اس کا تو ذہن آسودہ ہو گیا، میں کرتا لیا، میں اتنی بڑی کانفرنس کی ہے، میراث شریف کیا ہے، 10,000 روپے چندے کی دیے ہیں والد صاحب کو، اور کیا ہوگا؟ وہ ختم ہو گیا۔ گنگا رہا لیے، جو اطاعت اور پیروی کا زور تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اتنی بات، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو تمہاری عقل میں نہ آتی ہے، ظاہر ہے۔ شب برات آئی، شب برات آئی، اور شب بیداری آئی، توبہ کی رات آئی، تم نے حلوہ جڑ دیا وہاں، حلوہ پکاؤ، سبحان اللہ، حلوے کو کون کہتا ہے نہ پکاؤ؟ خوب پکاؤ، خوب کھاؤ، لیکن حلوے کا وہاں جوڑ لگا کر شب بیداری اور توبہ کی اہمیت ختم ہو گئی۔ روزہ رکھو، اس کی اہمیت ختم ہو گئی۔ وہ حلوہ پکاؤ، مشورہ کیسا پکاؤ، بھائی چنے کا پکاؤ، بھائی مونگ کا پکاؤ، بھائی پتلا پکاؤ، کڑا پکاؤ، کہاں جائے گا کہاں جائے گا، اسی چکر میں تم نے شب برات کی جو اہمیت ہے، رات کو اگر جاگتے بھی ہو تو یہ کہ بھائی مولانا صاحب واز کہہ رہے ہیں سن لو، اگر واز نہ ہو تو جاگنا بھی تمہارا نہیں ہے۔ اللہ اللہ بیت اللہ، وہ مولوی صاحب جاگ رہے ہیں، حکایتیں سنا رہے ہیں اور تم بھی جھوم رہے ہو، شعر سنا رہے ہیں، سبحان اللہ کا، بھائی کیا ہوا؟ وہی شب قدر منا لی ہم نے، 3 گھنٹے جاگ تو آئے وہاں چوڑی وائران میں، اور وہاں جا، اور کیا ہوگا؟ گزارش یہ کر رہا ہوں، اس کو سمجھ لو۔ اذان قبر پہ اذان دینی شروع کر دی، تم کیا کر دیا ہے؟ میں اذانی تو دے رہے ہیں، حدیث کہہ رہی ہے کہ اذان ہوتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، ہم یہاں تو شیطان کو بھگا رہے ہیں۔ بھائی بھگا رہے ہو تم شیطان، جو میت کو قبر میں داخل کرنے گیا ہے۔ رسول اللہ فرماتے جب تم آ گئے قبرستان میں، اب تمہارے سامنے موت رہنی چاہیے، موت پہ یاد کرو، دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو، تم نے اذان دینی شروع کر دی۔ کیا ہوا بھائی؟ یہ وہ جو اللہ کا رسول اللہ نے کہا قبرستان میں آؤ، مردوں کو سلام کرو، سلامتی کے معنی رحمت بھیجو، اور اس کے بعد موت کو یاد کرو، تذکیر موت کرو، تذکیر موت ختم کرو۔ اولیاء اللہ کے مزارات اصل میں موت کو یاد کرنے کی جگہ اولیاء اللہ کے مزارات تھے۔ تصور کرتا ہے کون ہے یہاں؟
محبوب الہی ہے یہاں. کون ہے یہاں؟ مجدد صاحب شاہ ولی اللہ یہاں ہیں. روم کے کھڑے ہو گئے اس کے، موت کو یاد کر رہا ہے. اے اللہ تیری عظمت کا یہ عالم کہ شاہ ولی اللہ جنہوں نے شور مچا دیا تھا ان کو بلا لیا، وہ اندر ہے. اے اللہ تیری شان، تیری کبریائی. اب تم نے اس تصور کو ملیامینٹ کر دیا، قبروں کو سجایا، شاندار چادریں چڑھا دی، گنبد ایسے بنائے کہ اللہ کی بنا سب بنا دیے. اب وہاں کھڑے ہو کر کوئی تصور کر سکتا ہے جو کرتے ہو تم مزارات پر؟ کون ہے یہ خواجہ غریب نواز ہیں. یہ سلطان الہند ہیں جنہوں نے چار دانگ عالم میں لا الہ الا اللہ کے ڈنکے بجا دیے. اب کہاں ہے یہ؟ اللہ کے پاس ہے یہ، اللہ کے سامنے ہے یہ. بلا لیا اللہ نے، ان کا رول ختم ہو گیا. یہ تصور نہیں آ سکتا ہوگا. اولیاء اللہ زندہ ہیں، اولیاء اللہ زندہ ہیں. ارے اللہ کے بندو، اولیاء اللہ زندہ تو ہیں. یہ تو ان کا احترام ہے کہ ہم کہتے ہیں زندہ ہے، مردہ نہ کہو، لیکن حقیقت تو مردہ ہے. زندہ ایک اللہ کی ذات ہے، سب پر موت آئے گی. یہ تصور ختم کر دیا. بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ واقعات اس لیے ہیں، شریعت ترتیب کا نام ہے. جو رسول اللہ کی سنتوں نے دین کی شکل بنا دی ہے اس میں دخل نہ دو. اپنی طرف سے اجتہاد نہ کرو. یہ بڑا نیک کام ہے. درود السلام کے لیے پڑھو اذان کے بعد، یہ نماز کے بعد پڑھو، گھر جا کر پڑھو، ساری رات پڑھتے رہو، کھول دو وہاں کے پڑھو. یہ چلانا ہے، لڑائی جھگڑے کی بنیاد رہے گی. ساری چیزیں قبرستان میں اذان دے رہا ہو، کیا کہہ رہا ہو؟ قحط ہوا، یہ ہوا، راتوں کو اذانیں دیتے ہیں. اذان تو شعار ہے، نماز کا شعار ہے. اذان کی آواز آئی، نماز. جب تم اذان کو بے محل دینا شروع کرو گے اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی. اللہ اللہ خیر. بہرحال اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے. بھائی صاحب پچھلے جمعے کو 2000 روپے جمع ہوئے ہیں، وہ میں آپ کے علم میں لا رہا ہوں. اللہ تعالی ہدایت دے ہمیں. آؤ امام صاحب. دور جدید قسط نمبر 10. بیان حضرت مولانا مفسر قرآن سید اخلاق حسین قاسمی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بتعلق حضرت سلیمان علیہ السلام. موضوع ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، آفادیت ائمہ کا مکمل نمونہ. 27 اکتوبر سن 2000. آڈیو سی ڈی وی سی ڈی محمد صادق. فون نمبر 9899 63 47 68. آرٹسٹ ڈاکٹر عقیل احمد.